وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب داخل ہو گئے یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، پاس بٹھا لیا اپنے بھائی کو۔ یہ فوری نہیں ہوا، یہ اس طرح ہوا کہ یہ سب لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے، تو وہ تو 10 تھے نا، 2 بیٹھتے گئے، تو بنیامین اکیلے بیٹھا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں شاہی لباس میں تھے، سلطنت کا تاج و تخت سر پر تھا، اور مہمانوں کو دیکھ رہے تھے، یہ تو بھائی یہ خاص اپنے گھر سے آئے۔ حضرت بہانے بہانے ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ والوں کے تو دل صاف ہوتے ہیں نا، وہاں تو کینہ بغض ہوتا ہی نہیں۔ تو بنیامین سے کہا یہ سب 2 بیٹھ گئے، آپ اکیلے کیوں؟ کہا میرا بھائی تھا لیکن وہ مر گیا ہے۔ کیا نام تھا؟ کہا یوسف۔ کب مرا ہے؟ اس نے کہا یہی لوگ سیر کے بہانے لے گئے تھے اور واپس نہیں لائے، کہا بیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے، کہا چلو میں تیرا بھائی صحیح، آپ کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں، اور کھانے کے دوران ان کو سمجھایا کہ میں ہی آپ کا وہ بھائی ہوں اور کوئی مرا ورا نہیں ہو، اور اللہ نے ساری عزت توقیر عطا کی، اور آج آپ کو کسی بہانے روکوں گا، ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس بیٹھ گئے کھانا کھانے، تو بنیامین نے کہا کہ یہ مجھے اب چھوڑیں گے نہیں راستے میں، اور یہ کہیں گے کہ کیا بات تھی کہ بادشاہ مصر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا میں روکوں گا، آپ گھبرائے نہیں، ان کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت داخل ہوئے یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ، آوا الیہ اخاہ، جگہ دے دی اپنے پاس بھائی کو، قال انی انا اخوک، فرمائے میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، بس غمگین نہ ہو، بما کانوا یعملون، جو یہ کرتوت کر چکے۔ خود کتنے غم گزارے اور بھائی کو کہتے ہیں غمگین نہ ہو، سبحان اللہ۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب تیار کرایا ان کا سامان سفر، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیالہ بھائی کے سامان میں۔ ایک پیالہ تھا، کسی زمانے میں بادشاہ کے دربار میں مہمانوں کو مشروبات میں استعمال ہوتا تھا، بعد میں وہ پرانا ہو گیا تھا اور اس سے اب اناج تولے جا رہے تھے، ناپے جا رہے تھے، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیے۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، ایک قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، واقبلوا علیہم، متوجہ ہو کر، ماذا تفقدون، کیا گم کر چکے ہو؟ قالوا نفقد سواع الملک، کہنے لگے ہم گم کر چکے ہیں پیمانہ بادشاہ کا۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلے سقایا تھا اور اب سواع ہے۔ سواع اس کو کہتے ہیں جس سے ساع ناپ تول ہو رہا ہو۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو خود لے کے آیا اس کو ایک اونٹ لدا ہوا ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے کہ چوریاں کریں زمین مصر میں، وما کننا سارقین، نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ، کہنے لگے پس کیا سزا ہوگی اس شخص کی اگر چور پکڑا گیا، ان کنتم کاذبین، اگر تم غلط نکلے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، کہنے لگے سزا اس شخص کی جس کے پاس سامان پکڑا گیا، فہو جزاؤہ، وہی بدلے میں بیٹھے گا۔ کذالک نجزی الظالمین،
اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالم چوروں کو۔ خود برادران سے کہلوایا کہ اگر ہمارا شاہی پیمانہ تم میں سے کسی کے پاس نکلا تو کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا مصر شام میں ہم جس کے پاس چوری پکڑی جاتی ہے وہ چور کو جس کی چوری کر چکا ہو اس کو غلام بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سامان اتارو، تلاشی دے دو۔ فبدأ، پس شروع کر دیا بأوعیتہم، ان کے برتنوں کو ٹٹولنا، قبل وعاء اخیہ، پہلے بھائی کے برتنوں سے۔ یکدم تو اس سے نہیں نکالتا تو پتہ چل جائے گا، بڑے بڑے بار اتارے ایسے، اس کے اتارو، اس کے چیک کرو، کچھ نہیں، اس کے اتارو، چاہے چھوٹے کے جو ہے بنیامین والا دیکھو۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال دیا اس کو بھائی کے برتن سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے چال سکھائی یوسف علیہ السلام کو۔ اس آیات کے ذیل میں تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ شرعی ہیلہ جائز اور درست ہے۔ وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہ تھے کہ لے لیتے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں۔ مصر میں یہ قانون نہیں تھا، وہاں کچھ اور قانون تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مختلف ملکوں میں مختلف قانون بھی ہو سکتے ہیں۔ الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر عالم کے عالم ہے، کوئی نہ ہو تو اللہ تو ہے ہی۔ یوسف علیہ السلام نے جس تدبیر سے اور لطیف ہیلے سے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اللہ فرماتے نرفع درجات من نشاء، ہم نے ان کے درجے بلند کیے تھے۔ ہیلہ تو عالم بتا سکتے، غیر عالم کیا ہیلہ بتائے۔ اس دن ایک استفتاء آیا کہ ایک خاتون کو خاوند نے کہا ہے کہ اگر تو اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہ ماں کے گھر جا ہی نہیں سکتی، تو 3 ہیلے بتا دیے۔ ایک ہیلہ یہ بتایا کہ یہ گھر کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہ لوگ پکڑ کر اندر لے جائے، تو یہ گئی نہیں ہے، لے جائی گئی ہے، اس لیے ہینس نہیں ہوگا۔ دوسرا ہیلہ یہ بتایا کہ وہ گھر اس خاتون کے نام کر دے اور کہے کہ اس کے گھروں میں سے ایک گھر وہ بھی ہے، تو یہ ماں کے گھر نہیں اپنے گھر گئی ہے۔ اور تیسرا ہیلہ یہ بتایا کہ اس گھر کو ماں کے گھر کے بجائے ان کے بال بچوں میں تقسیم سمجھا جائے اور کہہ دیا جائے کہ والدہ کو ہم اس کے پیسے دیں گے اور گھر ہمارے بہن بھائیوں کا ہے، تو والدہ کے گھر جانے سے طلاق واقع ہوگی، کسی اور گھر سے نہیں ہوگی۔ یہ تو علم کی برکات ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی سارے جہان کا جہیز دوں گا، سامان جہیز میں دوں گا۔ اس وقت میری حالت بڑی اچھی تھی، اب خدا نے بیٹی دی اور جوان ہو گئی، شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں۔ امام صاحب نے کہا اس کو جہیز میں قرآن کریم دے دو، وہ دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے۔ امام شافعی کی خدمت میں کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی کو غصہ آیا، تو اس نے کہا اگر میں نے تجھ سے بات کی، اور مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اگر میں نے تجھ سے بات کی، تو امام شافعی نے کہا کہ اب وہ بات کر لے تو حادث نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے کہا جب تک تو نے بات نہیں کی، تو جب تو اس کے ساتھ بات کرے گا تو وہ حادث نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں کیا اور اس نے شروع کیا تو حادث ہوگی۔ تو ہیلے تو کمال فقہ اور کمال علم کے تابع ہے۔ قالوا، بھائیوں نے کہا
یسرق، اگر بنیامین نے چوری کی، فقط سرقا خلو من قبل، پس تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے۔ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور یوسف علیہ السلام ان کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن کے پاس پلے۔ تو جب بڑے ہونے لگے اور دن آ گئے یعقوب کے لے جانے کے، تو ان کی پھوپھی نے یعقوب علیہ السلام کی بہن نے روکنا چاہا تو ان پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ توبہ، حسن بلا اور آفت ہے، جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں مصیبت بنتی ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پس چھپا لی یہ بات یوسف علیہ السلام نے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کیا ان کو۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور دل میں کہا تم بدترین جگہ پر ہو، ابھی تک میرے گوشت کھا رہے ہو، چھوڑ نہیں رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ جانتے ہیں جو تم بولتے ہو، غلط بولتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے، فخذ احدنا مکانہ، پس لیجئے ایک ہم میں سے اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک کرداروں میں سے ہیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا اللہ کی پناہ، انا خدا کہ ہم پکڑے، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر جس کے پاس پایا ہم نے سامان، انا اذا لظالمون، چوری ایک کرے اور بٹھائے دوسرے کو، ہم اس وقت ظالم ہوں گے، یعنی پاکستانی ہوں گے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے۔ ہماری زمین پر ایک آدمی نے عید کے دن چوری کی اور 22 لوگوں نے پکڑ لیا، تھانیدار کے حوالے کیا۔ میں اور منصور بھائی دیکھنے گئے تو وہ حوالات سے باہر بھاگ رہا تھا، میں نے کہا وہ تو بھاگ رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ ایک بڑے مالدار آدمی نے جا کے اس کے لیے بات کی، چھوڑا دیا۔ مجھے کہا ابھی پکڑتے ہیں، دیکھا تو ایک اور شخص کو لے آئے اور اس کو باندھ لیا اور ڈنڈا لے کے کس کے پٹائی لگائی۔ اب اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیوں، میں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں، وہ کیوں ناحق مار رہا ہے۔ تو برادران یوسف کا خیال تھا کہ یہ پاکستان ہے، کرے ایک اور بھگتے کوئی اور۔ حضرت یوسف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا،